حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر بیان کر سکتا ہوں کہ وہ 70 اونٹوں پر لادے نہ جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل و مختصر نصیحت۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایک مکمل و مختصر نصیحت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو الوداعی نماز سمجھ کر پڑھا کرو، اور کوئی ایسی بات نہ کہو جس کی وجہ سے تمہیں کل معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ۔ 3 مقامات پر مجھے تلاش کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا تو اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا، اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو تو فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ملوں گا۔ قیامت کے دن جب مشکل پڑے تو حضور کو 3 مقامات پر تلاش کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ جاری رہنے والا صدقہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور اس کے حق میں دعا کرنے والی صالح اولاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ قیامت کے دن تمام کرنسیاں فیل ہو جائیں گی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سکہ چلتا رہے گا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دینا، یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا; حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا; حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ مسلمان کی غیبت سے نفرت کیجیے۔ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ کھچر کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو زیادہ دیر مردہ حالت میں پڑا رہنے کی وجہ سے پھول چکا تھا۔ تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی یہ کھائے یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرے۔ جنت کی نعمتوں کی چمک دمک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی نعمتوں میں سے ناخن برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے کنارے چمک جائیں، اور اگر جنت کا کوئی آدمی زمین پر جھانک دے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔